اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 36۔ اس سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں نمک۔ نمک کے بارے میں بہت سی مفید اور کارآمد باتیں آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی اردو لکھنا پڑھنا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو شرکت فرمائیں۔ نمک۔ نمبر 1، کھانے میں نمک نہ ہو تو کیسا پھیکا اور بے مزہ معلوم ہوتا ہے، مگر نمک کے استعمال سے صرف یہی منفعت کہتے ہیں نفع کو، یہی منفعت نہیں کہ وہ ہماری خوراک کو مزیدار بنا دیتا ہے، بلکہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ غذا کو ہضم کرتا ہے، یعنی جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہم کھاتے ہیں نمک کے ساتھ، اس کو نمک ہضم بھی کرتا ہے، وہ غذا کو ہضم کرتا ہے۔ اس کے کھانے سے خون صالح پیدا ہوتا ہے، صالح یہاں پہ یعنی کہ اچھا خون پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگر آدمی نمک نہ کھائے تو بعض بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ نمبر 2، نمک ایک مرکب شے ہے، مرکب یعنی ملی ہوئی چیز، مرکب شے ہے، وہ قدرتی طور پر 2 عناصر سے مل کر بنا ہے۔ اگر وہ دونوں عنصر خالص حالت میں استعمال کیے جائیں تو بجائے نفع کے نقصان پہنچائیں۔ یہ خدا کی حکمت ہے کہ ان دونوں کو ترتیب دے کر ایسی ضروری اور مفید چیز بنا دی۔ نمبر 3، نمک کی بہت قسمیں ہیں۔ جو نمک ہمارے کھانے میں آتے ہیں وہ نمک طعام کہلاتے ہیں، وہ بھی کئی طرح کے ہیں، بعض سفید شفاف، بعض گلابی، بعض خالی یا نیلگوں۔ نمک کی صفت یہ ہے کہ وہ آسانی سے توڑا اور پیسا جا سکتا ہے، پانی میں بہت جلد گھل مل جاتا اور مرطوب ہوا میں سیل جاتا ہے۔ تم نمک تو روزمرہ کھاتے ہو، غالباً یہ نہ معلوم ہوگا کہ وہ کس جگہ بنتا اور کہاں سے آتا ہے۔ اس کی پیداوار ہر ملک میں جدا جدا طور پر ہے، کہیں پہاڑ سے نکلتا ہے، کہیں سمندر سے، کہیں جھیل سے۔ ایک قسم کا لاہوری نمک کہلاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پنجاب کی مغربی حدود میں کوہ نمک سار ہے، وہاں سے وہ نمک نکلتا ہے۔ قدیم زمانے میں یعنی پرانے زمانے میں اس کی منڈی لاہور تھی، اس لیے لاہور کے نام سے معروف ہو گیا، یعنی مشہور ہو گیا۔ نمبر 5، بنگال، مدراس اور ممبئی میں سمندر کے پانی کو پکا کر نمک نکالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو نمک زیادہ تر کھایا جاتا ہے وہ راجپوتانے کی سامبھر جھیل سے آتا ہے اور اسی لیے سامبھر کہلاتا ہے۔ یہ جھیل جے پور جودھ پور کی سرحد میں واقع ہے، 20 میل لمبی اور قریب 5 میل کی چوڑی ہے۔ پانی اس کا نہایت شور ہے، یعنی کھارا پانی ہے۔ جھیل کے کنارے کیاریاں بنا کر پانی سے لبریز کر دیتے ہیں، یعنی پانی سے بھر دیتے ہیں۔ کچھ عرصے میں پانی تو
خاک کے اندر جذب ہو جاتا ہے، یعنی مٹی میں جذب ہو جاتا ہے، سوکھ لیتا ہے، مٹی اس کو سوکھ لیتی ہے پانی کو، اور نمک کی تہ جم کر رہ جاتی ہے۔ جہاں اس کو کھود کر کنارے پر ڈالا اور پانی چھڑکا، صاف ستھرا لون نکل آتا ہے۔ ہر سال لاکھوں روپے کا نمک تاجروں کے ہاتھ فروخت ہوتا ہے، اور گرد و نواح یعنی اگل بگل کے علاقوں میں، اور گرد و نواح اضلاع کو، ضلع کی جمع ہے اضلاع، گرد و نواح اضلاع کو لدا چلا جاتا ہے۔ محصول اس کا سرکاری خزانے میں داخل ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تجارت کی آسانی کے لیے جھیل کے کنارے تک ریل بنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی جھیلیں اور کنویں ہندوستان میں ہیں جن کے پانی سے نمک نکالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج نمک کے بارے میں اتنی مفید اور کارآمد باتیں آپ نے سیکھا اور یہاں پڑھا۔ چلیے اب اس سبق کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں، جو اس سبق کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم پارٹ ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ چلیے کیا ہے آج کے سبق میں؟ صالح، نیک، صاف۔ صالح نیک کو بھی کہتے ہیں۔ اس سبق میں اس جگہ پہ صالح خون یعنی کہ صاف خون، تو صاف معنی مراد دیا جائے گا۔ مرکب کئی چیزوں سے بنا ہوا، عنصر جزو حصہ، اسی کی جمع ہے عناصر، یعنی جزء کی جمع اجزاء، ترکیب طریقہ، طعام معنی کھانا، شفاف نہایت صاف، مرطوب تر گیلا، کوئی گیلا چیز، سیلن جسے کہتے ہیں، مرطوب سیلن، تر گیلا، شور کھاری، جذب کشش چوسنا سوکھ لینا۔